مجھے رات کے 2 بجے کال آتی ہے اور یو کے کا نمبر تھا. تو میں کال اٹینڈ کرتا ہوں, 2 دفعہ میں ریجیکٹ کرتا ہوں, تھرڈ ٹائم میں اس کو اٹینڈ کرتا ہوں. ایک خان صاحب بول رہے تھے اور وہ بڑے بیچارے رونے والی ان کی صورتحال تھی. ان کی بیٹی تھی غالباً 25-26 سال کی, ٹھیک ہے. اور اس کی پاگلوں جیسی صورتحال ہو چکی تھی. اچھا. انہوں نے مجھے بتایا کہ بھائی جان ایسے ہمارے سامنے ایک گھر ہے, وہاں پہ ایک ہندو رہتے تھے, کرشن نام تھا ان کا. ٹھیک ہے. انہوں نے ہم سے ہماری بیٹی کا رشتہ مانگا. اچھا. ہم نے انکار کر دیا کہ بھائی ہم مسلمان ہیں, پٹھان ہیں, ہمارا ایک اپنا کلچر ہے. ان کی بیٹی ماشاءاللہ بہت خوبصورت تھی اور بڑی رونق تھی اس کے چہرے پہ, اور وہ اس کے پیچھے پڑ گئے. انہوں نے کہا جی آپ اس کی شادی کہیں اور پھر کر کے دکھائیں. اچھا. آفٹر فیو ڈیز لڑکی جاننے انجانے میں, سوئے میں, جاگتے میں اس لڑکے کا نام, اس کا نام سنجے تھا, وہ بولنا شروع ہو گئی خود بخود ہر وقت. حالانکہ اس لڑکی کا اس لڑکے کے ساتھ کوئی انٹریکشن تھا ہی نہیں, ہو سکتا ہے چہرہ شناسائی بھی نہ ہو, ٹھیک ہے, لیکن اس کے ساتھ یہ صورتحال ہونا شروع ہو گئی. پھر ایک وقت آیا آفٹر 1 or 2 months, ود ان 1 or 2 months, کہ وہ لڑکی پاگلوں جیسا بہیو کرنا شروع ہو گئی, اپنے آپ کو کاٹنا شروع ہو گئی, اپنے بال کاٹنا شروع ہو گئی, اور وہ باغ کے کھلے پانی کی طرف جاتی تھی. انہوں نے ان کا بہت علاج کروایا, اس کو جرمنی اسپیشلی لے کے گئے کہ ادھر انہوں نے کہا جی شاید یہ یونیورسٹی جاتی تھی, وہاں پہ یہ منشیات پہ لگ گئی ہے. جب اب وہ گھر میں رہتی ہے, انہوں نے منشیات کو ترک کیا تو اس کی یہ صورتحال ہے, لیکن وہاں سے بھی اس کو کوئی افاقہ نہیں ہوا. پھر مختلف مذاہب کے لوگوں سے بھی انہوں نے علاج کروایا. فار ایگزامپل ایک کرسچن کا بھی انہوں نے مجھے بتایا, ایک اسی طرح کوئی پاسٹر تھا, وہ بھی ان کا کرتا رہا, لیکن اس کو بالکل کوئی فرق نہیں پڑ رہا تھا. تو میں نے انہوں نے کہا کہ آپ ہمارے پاس ادھر آ جائیں, شاید وہ برمنگم میں سے تھے, تو آپ آ جائیں. میں نے کہا جی ہمیں اجازت نہیں ہے. تو وہ دبئی آئے, پھر انہوں نے کال کی کہ آپ چلے ادھر آ جائیں, ہم آپ کی ٹکٹ کروا دیتے ہیں. میں نے کہا جی ہم ریلی سوری, ہمیں اجازت نہیں ہے, ورنہ میں ضرور آ جاتا. پھر وہ کراچی تشریف لائے. ٹھیک ہے. کراچی ایک نجی ہوٹل میں پھر ہماری وہاں پہ ملاقات ہوئی. جب اس کا علاج کیا اس میں 2 دن لگے. اچھا. اس کے دوران اس نے ہمیں بتایا, جو ہمیں پتہ چلا کہ لڑکی کے غیبی طور پہ بالوں کے اوپر جادو کیا گیا. اچھا. جادو کیا گیا ہے, اور اس نیت سے کیا گیا ہے کہ 2 سال کے اندر یا تو بچی ان کے پاس چلی جائے گی یا وہ اس دنیا سے کوچ کر جائے گی. اور جو جادو کرنے والا تھا وہ اس لڑکے کا والد خود تھا, وہ پنڈت تھا. ٹھیک ہے. اور الحمدللہ اللہ تبارک تعالیٰ نے اس گناہ گار کو اس توفیق سے نوازا, اور میں نے اس بچی کا علاج کیا. اور جیسے ہی وہ جو جس چیز پہ جادو کیا گیا تھا اس کے اوپر وہ روز پڑھائی کرتا تھا, اس کو لانا اتنا آسان کام نہیں تھا, لیکن ہم نے درخواست پیش کی اپنے مرشد کے حضور, اپنے ماجد رحمت اللہ کے حضور, تو اللہ تبارک تعالیٰ نے کرم کیا اور وہ چیز ادھر ہمارے پاس پہنچی ہوٹل میں. ٹھیک ہے. اور جیسے ہی اس کی ہم نے صفائی شروع کی سورہ فلق ناس پڑھتے ہوئے, بچی کو ہوش آنا شروع ہو گیا. بچی نے ماما اور پاپا